الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے اس کو اطمینان دلاتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اسے جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اسے جنت کی بشارت دیتا ہے اور ہر غم سے پاک ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ تو استقامت ہے کیا؟ استقامت شرعی اعتبار سے اللہ کے دین پر پورے طور سے قائم رہنا، اللہ تعالیٰ نے جس کام کو جس انداز پر کرنے کا حکم دیا ہے اسی انداز پر بجا لانا، اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا ہے اللہ سے ڈر کر اس کام سے رک جانا، یہ استقامت فی الدین ہے۔ کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَقِمْ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہی دین جاری کیا ہے جس کا حکم آپ سے پہلے نبیوں کو دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی دین کی طرف آپ بلائیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس دین پر ویسی ہی ثابت قدم رہیے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، ویسی ہی ثابت قدم رہیے، اس پر ویسے ہی عمل کیجیے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں کہا فَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، آپ پیروی کیجیے، آپ اتباع کیجیے ویسے ہی جیسے کہ اللہ کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے دین سے ہٹ کر جو بھی بات کرے اس کی بات نہ مانے۔ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا باوجود کہ
اس کو اپنانے میں، اس پر چلنے میں مشکل ہو، کٹھنائی ہو، پھر بھی اسی دین پر قائم رہنا، اس کی اعلیٰ مثال ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اس میں پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس انداز سے آزمایا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے ہٹ کر توحید کو مانا، اللہ پر ایمان رکھے، توحید کو مانا اور توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے ان کی مخالفت میں ان کو سزا کے طور پر حکم جاری کیا، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، یہ ہم لوگوں کی بات ماننے والا نہیں، اب تو اس کو سخت سزا دی جائے گی، مکان بناؤ، گڑھے بناؤ، اس میں لکڑیاں جمع کرو اور پھر لکڑیوں کو جلا کر اسی آگ میں اس کو ڈال دو۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہ تعمیر کرو ایسی جگہ جہاں خوب لکڑیاں جمع کی جا سکے، چنانچہ جمع کی گئی، لکڑیاں جلائی گئی۔ کہا جاتا ہے، سدی سے نقل کرتے ہیں اچھی مفسرین میں ہیں، کہ آگ اتنی زیادہ شدید تھی کہ اوپر سے جانے والا پرندہ بھی جھلس جاتا تھا۔ یعنی اب یہ قالوا بنوا له بنيانا، ان کے جلانے کی تیاری ہو رہی ہے، دھمکیاں مل رہی ہیں، اس کے باوجود جو اپنے دین پر قائم ہے، ہم تو توحید ہی پر قائم رہیں گے۔ عملاً ڈال دیا گیا مگر اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، آگ سے کہا، آگ کی خاصیت جلانا ہے مگر اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جاؤ، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ٹھنڈک سے وہ سکڑ جائیں، سلامن، ان کے لیے سلامتی کا باعث بن جا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، آگ سے سرخ ہو کر نکلے۔ دوسری آزمائش لڑکا جو آخری عمر میں ملا تھا، عمر رسید، بہت زیادہ عمر ہو جائے، بڑھاپے میں لڑکا ملا، جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو کہا گیا اس کو ذبح کرو۔ کسی بڑی آزمائش، بڑھاپے میں لڑکا ملے اور اس کو کہے کہ اس کی راہ ہماری راہ میں ذبح کرو۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چنانچہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے چھری گردن پر پھیری، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی مکمل پایا، اس کا بدلہ عطا فرمایا، جس کی یادگار قربانی چل رہی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن طریقوں سے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کر کے دکھایا۔ حکم یہ کا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اپنے عقیدے پر، عقیدے توحید پر ثابت قدم رہے، مختلف آزمائشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے امامت سے نوازا اور ہمیں حکم دیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام جو کہ موحد تھے ان کے راستے پر چلو۔ دوسری مثال استقامت علی الدین کی، استقامت علی الدین کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کے دین پر قائم رہنا، ان کے اللہ کے سارے احکام کو بجا لانا، جس کے کرنے کا حکم دیا ہو اور جیسے دیا ہو ویسے کرنا، جس سے وہ کہا اس سے اللہ سے ڈر کر رک جانا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے، مصر کے بادشاہ نے خریدا، اپنے گھر میں پالا، اور بڑی حسین و جمیل تھے۔ ان کی بیوی خود اس بچے پر، جب وہ بچے نہیں رہے بڑے،
فلما بلغ اشدہ واستوى آتینا حکم وعلما، کہ جب وہ جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی جوانی نکھر کر سامنے آئی تو وہ عورت جو اسے پال رہی تھی وہ خود اس پر فرشتہ ہو گئی، اور دونوں میں یعنی عورت میں بھی کشش، وہ ایسی کوئی بوڑھی نہیں تھی کہ اس میں کشش نہ رہے، اور یوسف علیہ السلام کی جوانی اور ان کا حسن تو مشہور ہی ہے، یہ کہ فریفتہ ہو گئی اور برائی کی راہ میں جو کچھ رکاوٹ ہو سکتی تھی اس کو دور کیا، یعنی تنہائی تھی، دروازہ بھی بند کر لیا اور کہا قالت حیت لک وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے اس گھر کی عورت نے ان کو برائی پر آمادہ کیا، وغلقت الابواب اور سارے دروازے بند کر لیے کہ ان کو کوئی فکر لاحق نہ ہو کہ کہیں کوئی آ جائے اچانک، تو کہا وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور کہا آؤ بس ہم ہیں اور تمہیں آ جاؤ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ اللہ سے پناہ، ہمارے مالک نے یعنی تمہارے شوہر نے ہم کو اچھی طرح سے پولا پاسا کو ہماری اچھی نگرانی کی ہے، ہمیں اچھے انداز میں ہماری پرورش کی ہے، اور میں اسی سے خیانت کروں؟ ان ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، میں نے اگر ایسا کیا تو میں تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا، تمہارے اوپر ظلم کرنے والا ہو جاؤں گا، میں ایسا نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل کہ دونوں کے اندر کشش موجود تھی، کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت نے اسے چاہا اور وہ بھی اسے چاہتے، لولا أن رأى برهان ربه، اگر اللہ کا خوف دل میں نہ ہوتا۔ تو یہ یہاں استقامت کہ باوجود کہ ظاہری کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر استقامت فی الدین کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی سے روکا ہے، باوجود کہ ظاہری رکاوٹ کوئی بھی نہ ہو، ہمیں اللہ سے ڈر کر اسے باز رہنا ہے، ہمیں اللہ سے ڈر کر اس سے باز رہنا ہے اور باز رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی اس راستے سے ان کے استقامت کی وجہ سے ان کو آگے چل کر ملک کا بادشاہ بناتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ عجیب و غریب ہے کہ بھائی نے کنویں میں پھینکا لے جا کر کے، کنویں سے نکالے گئے عزیز مصر نے اس کی پرورش کی، ان کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی، حق ظاہر بھی ہو گیا، اس کے باوجود ان کو جیل میں بھیجا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر تھی ان کو آگے منزل پر لے جانے کی، اور بڑی ہی سنو کسی پر واضح نہیں تھا کہ یہ بچہ چل کر عزیز مصر کا بادشاہ بنے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، یہ استقامت علی الدین کی وجہ سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم استقامت فی دین کی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی، اپنا مکان چھوڑا، اعزا و اقارب کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے پہنچ کر حکومت عطا فرمائی۔ تو یہ الذین ہاجروا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور دوسری کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ
انہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ تو استقامت، اللہ کے دین پر ثابت قدمی مطلوب ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر چیز میں استقامت مطلوب ہے۔ تو عقیدے میں عقیدہ توحید پر قائم رہنا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ آپ کہہ دیجئے میں تو انسان ہوں جیسے تم ہو، ہاں البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے جو تم لوگوں پر نہیں، اور مجھ پر وحی جو نازل ہوئی اس کی اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود ایک ہے، تم سب کا معبود ایک ہے، فاستقیموا الیہ، تو اسی کی طرف استقامت اختیار کرو، اسی کی طرف استقامت اختیار کرو، یعنی اس کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے پابند ہو جاؤ، اس کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے پابند ہو جاؤ۔ واستغفروہ، استقامت کا تقاضا ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کے دین کا پابند رہے، ابتدا سے لے کر آخر تک۔ کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت آئے تو حالت اسلام میں موت آئے، اور کیا پتہ کب موت آئے، اس لیے ہر وقت تم حالت اسلام پر باقی رہو، اسلام پر ہر وقت باقی رہو۔ اور اسی کو دوام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ احب العمل الی اللہ ادومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام میں وہ کام پسند ہے جس پر انسان دوام اختیار کرے، جس کو انسان مسلسل کرتا رہے، اور اسی تسلسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں حکم دیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو دین پر استقامت ایک دن دو دن کا معاملہ نہیں، دین پر استقامت ایک دن دو دن کا معاملہ نہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ یہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے رمضان بھر روزہ رکھا، استقامت کا تقاضا ہے کہ صرف رمضان میں ہم جو نیکیاں کر رہے تھے رمضان تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر لیں، اس کو نافذ کر لیں۔ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت رمضان گزرنے کے بعد بھی سال بھر کی جانی چاہیے۔ ہم روزہ رکھتے تھے، وہ رمضان کا روزہ فرض تھا مگر فرض تک ہی محدود نہ رہے، فرض تک ہی محدود نہ رہے، ہم رمضان کے بعد بھی روزہ رکھتے رہیں۔ وہ تو مہینے بھر کا مسلسل تھا، اب یہ جو روزہ رہے گا رمضان کے بعد یہ تسلسل ساتھ نہیں، تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 دن کا روزہ رکھے، کانا کصیام الدہر، اس کا روزہ سال بھر روزہ رکھنے کے مانند ہو جائے گا، سال بھر روزہ رکھنے کے مانند ہو جائے گا۔ کہ الحسنۃ بعشر امثالها ہوتا ہے، ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر، اور 6 دن 2 مہینے کے برابر، تو 12 مہینے کے روزے ہو گئے۔ تو کتنی مختصر الفاظ میں کتنی بہترین تعلیم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو جاری رکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر یوم الخمیس اور یوم الاثنین یعنی پیر کا دن اور جمعرات کے دن روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو فرائض ہم ادا کر رہے ہیں وہ فرض تک ہی محدود نہ رہے، فرض کے علاوہ بھی وہ کام جاری رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
سب سے زیادہ محبوب عمل تو فرض ہے. جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب. اس کے بعد ولا يزال يتقرب عبدي الي بالنوافل حتى اكون سمعه الذي يسمع به. پھر نوافل کا وہ اہتمام کیا کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں اور میں اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا پیر، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی ان نوافل کے اہتمام کی وجہ سے اللہ کی محبت اس کے دل میں اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سوچتا ہی نہیں. وہ وہی کرتا ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو ہر قسم کے برائیوں سے وہ دور رہنے لگتا ہے. عقیدے کی برائی ہو، اخلاق کی برائی ہو، اقوال کی برائی ہو، ہر قسم کی برائیوں سے وہ دور رہتا ہے. چنانچہ قول پر، اچھی قول پر ثابت قدم رہنے کو ہم ہر جمعہ میں سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر اچھی بات کہو، ایسی بات کرو جس سے اللہ راضی ہو، ایسی بات نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. قولوا قولا سدیدا. تو ہم اپنے قول میں ثابت قدم رہیں کہ ایسا نازک مسئلہ جہاں دیکھتے ہو کہ جھوٹ کے بغیر ہمارے لیے گنجائش نہیں بن رہی ہے، ایسے وقت میں بھی ہم جھوٹ کا سہارا نہ لے کر سچ پر ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھولے گا. تو قولوا قولا سدیدا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگر جب بھی کہو تو انصاف کی بات کرو، جب بھی کہو تو انصاف کی بات کہو، گرچہ کہ یہ انصاف کی بات تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو بلکہ خود تمہارے ذات کے خلاف ہو. سچی بات کرو، فائدہ یہی ہوگا. یصلح لکم اعمالکم. اور کہا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. لیں گے تو ہماری روزی کٹ جائے گی، ہماری نوکری چلی جائے گی، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. اگر اللہ سے ڈر کر سچائی پر قائم رہے تو اسی سچائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نیا راستہ دکھا دینا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس ایسی جگہوں سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا جس کا تمہارے وہم و گمان میں، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. چنانچہ غزوہ احد میں آخر میں شکست ہوئی اور جب جنگ ختم ہوئی شیطان نے اہل مکہ کو ورغلایا کہ اس وقت تو مسلمان ہارے ہوئے ہیں، زخم خوردہ ہیں، بہت سارے قریبوں کے، بہت سارے رشتہ داروں کے قتل کا ان میں غم ہے اور خود وہ زخمی ہیں. یہ اچھا موقع ہے کہ تم ان پر دوبارہ حملہ کرو. چنانچہ سب جمع ہوئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. شیطان نے مدینہ والوں کو ورغلایا، یعنی مسلمانوں کو ورغلایا کہ اب بھی تم نکلو گے، کمزور ہو، زخمی ہو، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اس میں تم گھر ہی نہ رہو. ان لوگوں نے کہا کہ تمہارے لیے اچھا موقع ہے، مدینہ پر حملہ کرو، سب کو لوٹ کر لے آؤ. جب مدینہ والوں کو شیطان نے ورغلایا اور خبر بھیجی گئی، کہا اللہ تعالیٰ نے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لكم، کہ لوگ تو یعنی کفار تم پر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، تم ان سے ڈر کر گھر میں بند ہو جاؤ. فخشوہم.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ جو لوگ کل جنگ میں شریک ہوئے تھے وہی لوگ آج مقابلے کے لیے نکلیں گے، وہی لوگ مقابلے کے لیے فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے وہی زخمی جو جنگ میں زخمی تھے وہی نکلے اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کام بنانے والا ہے، نکلے۔ کیا ہوا آگے چلیں، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ یہ نکلے، مدینے سے باہر نکلے، اہل مکہ نے دیکھا کہ ہم جن کو کمزور سمجھ رہے تھے، زخمی سمجھ رہے تھے کہ زخموں کی تاب لا کر کے باہر نہیں نکلیں گے، ارے یہ تو میدان میں آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کے احسان اور فضل و کرم سے وہ لوگ واپس آئے، کسی کو کوئی باز بیکا نہیں ہوا، لم یمسسہم سوء، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوئی۔ ذالک الفضل العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا۔ تو اس طریقے سے ہم اور آپ رمضان میں جو نیکیاں کرتے تھے ان نیکیوں کو جاری رکھیں، اور جیسے رمضان میں اللہ کے ڈر سے ہم کھانے پینے سے اجتناب کرتے تھے، باوجود کہ وہ کھانا رات میں ہمارے لیے حلال ہوتا، تو یہ اللہ کا خوف تھا، اس خوف کو جاری رکھیں کہ ہم تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے، اور یہ اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے معاون چیزیں یعنی استقامت کے لیے، دین پر استقامت کے لیے مددگار چیزیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات جب تمہارے دلوں میں مستحضر ہوگی تو تمہارا قدم برائی کی طرف نہیں اٹھے گا، اس راہ میں مشکل ہو پھر بھی تمہارے دل کو اطمینان ہوگا کہ نہیں ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ کہا اسی کو اللہ تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنے میں ہی ہمارے لیے سکون ہے، ہمارے لیے راحت ہے، اس سے ہٹیں گے تو ہمارا سکون ختم ہو جائے گا، ہمارا اطمینان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا یہ استقامت پر مددگار ہے۔ اور ساتھ ہی کہا اللہ تعالی فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں۔ تو فَعَلَمْ جان لو، یعنی وہ علم حاصل کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف تم پر واضح ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی عظمت کیسی، اس کی برتری کیسی، اس کی کبریائی کیسی، یہ اگر تمہارے دل میں بیٹھ جائے تو پھر تمہارا غلط قدم نہیں اٹھے گا، پھر تمہارا قدم غلط جانب نہیں اٹھے گا۔ تو فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ، استقامت کا تقاضا ہے کہ انسان وہی کرے اور ویسے ہی کرے جیسے اللہ چاہتا ہے، مگر یہ ہر وقت ہونے کی بات نہیں، ہر وقت ہونے کی بات نہیں۔ انسان آدم کی اولاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اس کے قریب عبارت ہے کہ ہر انسان غلطی کرنے والا ہے، مگر اپنی غلطی پر جو ندامت اختیار کرے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ تو انسان سے تو غلطی ہوگی ہی، انسان ہونے کے ناطے کوئی
کوئی اپنی صفائی ایسی نہیں کر سکتا کہ میں تو نمازوں کا بڑا پابند، میں کسی کے خلاف تبصرہ نہیں کرتا، میں فلاں نہیں کرتا، اس لیے میں تو بڑا پاک انسان ہوں، دوسرے لوگ ہوں جو ایسے ہوں گے. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اهتدى، کہ اپنے آپ کو کبھی پاک مت سمجھو، اپنے آپ کو کبھی پاک مت سمجھو. اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا کون سا کام اللہ کے لیے ہوا ہے. کیا پتا کہ کہیں ریاکاری کے شکار ہو گئے ہو، کیا پتا کہ لوگوں کے ڈر سے کبھی کوئی کام کیا ہو اللہ کے لیے نہ کیا ہو، تو پھر وہ کام تو تمہارا بھی کام. اسی وجہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، اے انسانوں تم سب کے سب، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید کرنی ہے، اطمینان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد طلب کرنا ہے. تبھی تو ہم کو سکھایا گیا نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. گویا ہم اچھے سے اچھا کام کریں، اللہ کے لیے کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں تو ہمیں دین پر استقامت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے جو نیکیاں رمضان بھر کی ہیں ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو درگزر فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سال بھر اچھا کام، ہر نیکی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو کچھ نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برے اعمال سے درگزر فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.